معزز علماء کرام و حفاظ کرام، دیگر سامعین، پردہ نشین، خواتین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک پاک مجلس میں بیٹھ کر کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کی محنت ہے کہ بہت ہی اخلاص سے آپ حضرات نے یہ مجلس منعقد کیا ہے اور اپنے قرب و زوار کے علماء کرام کو مدعو کیا ہے۔ سب سے بڑی قربانی آپ کے امام و خطیب حضرت مولانا و مفتی اختر صاحب کی ہے۔ آپ لوگوں نے حضرت کو ساتھ دیا، آپ کی بھی اللہ قربانی کو پسند فرمائے، قبول فرمائے، اور حضرت کی بھی قربانی کو اللہ قبول فرمائے، اور ایسے ہی دین کے محنت کے لیے عوام کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ ہر ایک کے دلوں میں فکر پیدا فرمائے۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ جلسہ سن لیتے ہیں، جلسہ کرا لیتے ہیں، لیکن جلسہ کرانے اور سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد ہمارے اور آپ سے فوت ہو جاتی ہے۔ جلسہ کرانے کا مقصد سب سے پہلے اپنے نیتوں کو صاف کیجئے، اپنے دلوں کو پاک کیجئے کہ جو ہم جلسہ کرا رہے ہیں، ہم جو یہ دینی مجلس منعقد کر رہے ہیں، اپنے علماء، اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کو مدعو کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم سماعت کر رہے ہیں، تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے کہ ہم جو باتیں کہی جائے گی، جو باتیں سنی جائے گی، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر اگر کوئی بھائی سود کھاتا ہے، سود جانتے ہیں؟ اگر کوئی بھائی زنا کرتا ہے، اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے، اگر کوئی شرابی ہے، جلسے میں آ کر بیٹھا ہے، شراب کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں سنا ہے، علماء کی تقاریر کو سماعت فرمایا ہے کہ علماء شراب کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے،
ہمارے علماء اس کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ آج جلسہ کرا لیتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام کو بلا لیتے ہیں، ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں، ان کی تقاریر کو سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی زندگی عمل سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ آپ کا یہ خرچ کرنا، آپ کا یہ پیسہ لگانا، آپ کا یہ دوڑ بھاگ کیا کامیاب ہوا؟ یہ آپ کی نیند کی قربانیاں، علماء کی نیند کی قربانیاں، ماں اور بہنوں کا یہ رات بھر جاگنا، کیا یہ قبول ہو گیا؟ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جلسہ کرائیے، خوب کرائیے، اپنے علماء کو بلائیے، ان سے محبت کیجیے، کیونکہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے علماء سے عقیدت رکھتے ہیں، جو اپنے علماء کو دیکھتے ہیں محبت کی نگاہ سے، اللہ اسے ثواب سے بھی نوازتے ہیں۔ اور ان کی بتائی ہوئی بات پر جب چلتے ہیں تو یاد رکھیے وہ نبی کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اور علماء آپ کو کوئی رقم، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ نہیں دینے والا ہے، بلکہ آپ کو وہ وہی دیں گے جس کا سبق وہ پڑھا ہے۔ اور سبق کیا پڑھا ہے؟ اس کے دلوں کے اندر قرآن ہے، اس کے سینوں کے اندر قرآن ہے، اس کے اندر احادیث نبوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ ہے۔ وہ وہی چیز آپ کو نکال کر دیں گے، آپ کے سامنے وہ وہی تقسیم کریں گے جو اس کے دلوں کے اندر ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہم یہ نیت کریں کہ ہمارے علماء اگر یہ کہے کہ سود کا لینا اور دینا حرام ہے، یہ ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ حرام ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے۔ آج سود یہ بیاج عام ہو چکا ہے، اور یاد رکھیے سود کو کھانے والا، سود کو لینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں رقم استعمال کر رہا ہوں، ہمارے رقم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے، اپنی ماں سے کیا کر رہا ہے؟ کوئی شخص ہے، کوئی بیٹا ہے ایسا جو اپنی ماں سے زنا کرے، جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے؟ ارے سود کا کھانا اور سود کا لینا یہ اپنی ماں سے زنا کے برابر گناہ ہے۔ علماء موجود ہے، پوچھئے، لیکن اس کو ہم اور آپ حرام نہیں سمجھتے، اس کو ہم اور آپ ناجائز نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 روپیہ کسی کو دے رہے ہیں تو ہم کو 1025 روپیہ مل رہا ہے، 25 روپیہ ہمیں منافع میں مل رہا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی شاعر صاحب نے جہیز کے تعلق سے بھی کچھ مصرع پڑھا۔ یہ جہیز کا لینا کیا ہے؟ ٹھوٹا پہ چڑھ کے، سینہ دبا کر کے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ بعض تو اس طرح سے لیتے ہیں کہ کوئی نہیں جانے، ہم اور آپ جانے، سمجھی سمجھی۔
बीच में जो होता है वो क्या कहते हैं? अगवा, जिसको पहनाए भगवा वही जाने, उसके अलावा कोई नहीं जाने। यहां तक कि बेटा भी को मालूम ना हो। ऐसे लोग इस बुराइयों के अंदर मुलविस है, इस गुनाह के अंदर मुलविस है। नौजवानों, बुजुर्गों, आज हम छोटी सी छोटी गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं और उसको धड़ल्ले से करते हैं। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत सी सारी खराबियां हैं। हमारे अकाबिरीन, हमारे आलमा, हमारे आइम्मा मसाजिदों के मिंबर पर बैठकर हफ्ते में जुमा के दिन, महीने में 4 जुमा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीख चीख कर बताता है, लेकिन उनकी चीख और पुकार एक तरफ, आपका सुनना एक तरफ, कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। कहा जाता है कि यह चीज हमारे लिए जायज रही, यह चीज नाजायज है, लेकिन हम उसको लागू कहा करते हैं किसी मौलवी के ऊपर। आप हमको क्या कहते हैं इमाम साहब? आपकी ही जात के अंदर यह बुराई है। कुर्ता पाजामा पहन लिया, टोपी और दाढ़ी रख लिया, क्या वो अल्लामा बन गया? क्या वो मौलाना बन गया? नहीं। पूरे सुन्नत और शरीयत के अंदर दाखिल होने वाला, अमल करने वाला सच्चा आशिक रसूल है, सच्चा आलिम दीन है, उसको आप मत देखिए। अगर वो कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है। आप अगर कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। दुनियावी कामों में तो आप दूसरे को देखते हैं, लेकिन दीन के कामों में कहां देखते हैं? देखते हैं कि अगर कोई नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, तो हम उनके पीछे भी नमाज पढ़ने वाले बन जाए, उनको देखते हुए हम उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हो जाए। नहीं। अगर कोई 10 लाख रुपया या 10,000 रुपया ब्याज पे लगाता है, तो आप ये सोचते हैं कि वो 10,000 लगा रहा है, 10 लाख लगा रहा है, तो हम 20,000 लगाएंगे, 20 लाख लगाएंगे और उससे ज्यादा हम सूद बटोरेंगे, ब्याज खाएंगे। अगर कोई 10 लाख रुपया की रकम किसी गरीब यतीम बच्चे के मां और बाप से लिया है, उनके खानदान वालों से लिया है, तो हम ये समझते हैं, सोचते हैं कि अरे उसके पास तो कुछ नहीं है, घर के ऊपर छप्पर नहीं है, घर नहीं है, उसको 10 लाख रुपया मिल गया। हमारा बेटा भी जवान हो रहा है, रुको, हमारा बेटा भी जवान हो रहा है, वो 10 लाख रुपया है लिया है, तो हम 20 लाख लेकर के दिखाएंगे, 20 लाख। और वक्त आता है तो चक्कर लगाए फिरता है, चक्कर लगाए फिरता है, कभी ये गांव, कभी वो गांव, कभी ये शहर, कभी वो शहर, जैसे भीख मांगने वाला भीख मंगा, कभी यहां, कभी वहां, कभी वो मस्जिद, कभी वो गांव, कभी ये गांव, कभी वो गांव। और ये तो भीख मंगा बेचारे टूटी फूटी गाड़ी पर और टूटे हुए पांव से घिसकता हुआ कुछ दिन के बाद पहुंचता है। ये तो महीनों 15 दिन में सफर को तय कर लेता और बेहतरीन गाड़ी में। इसी के लिए कहा है इसको नेशनल भिखारी। कौन भिखारी कहा है? कौन कौन जहेज लिए? हाथ उठाइएगा। कौन कौन लिए हैं और कौन कौन नहीं लिए? हाथ उठाइएगा। मैं इस पहले नंबर पे हाथ उठाता हूं। कौन कौन नहीं लिए है? अपना बेटा का या अपना कौन कौन नहीं लिए जहेज? और कौन कौन महार अदा किए हैं?
مہر ادا کیا ہے کوئی؟ اللہ. افسوس ہوتا ہے جو چیز ادا کرنے کا تھا، جو چیز دینے کا تھا وہ ہم دیتے نہیں، جو لینے کا نہیں وہ ہم لیتے ہیں. ارے حق تو یہ ہے کہ ہم لڑکی کو دیں، ہم لڑکی والوں کو دیں، اور حق یہ ہے لڑکی کا کہ ہمارے سینے پر چڑھ کے لے، نہیں تو کراڑے نہ کھولے. ہے مجال آپ اس کے پاس چلے جائیں. لیکن اللہ نے ان کے دل کو نرم بنایا ہے. رحم دل ہوتی ہے عورت، رحم دل ہوتی ہے. اور معاشرے میں آج اس بیٹے کو، اس بہن کو، اس ماں کو بالکل ہی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ نوجوانوں اپنے آپ کو ہوش کرو. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تمہارے حقوق کو بیان کیا ہے، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بہن کا بھی حقوق بیان کیا ہے، ایک بیوی کا بھی حق ہے. لیکن آج ہم سب ان ساری باتوں کو بارہ طاق رکھ کر کے اس نازک کلی پر اتنا جرم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتی ہے، اور بے بس ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا رشتہ کرایا ہے، نکاح کرایا ہے، خاندان کو جوڑنے کے لیے، گھر کو جوڑنے کے لیے، چاہے کہ 10 لاکھ کی رقم دے دیا ہو، اور ہم بکے ہوئے ہیں، ہم خریدے نہیں ہیں، ہم خود بکے ہوئے ہیں. آج اپنی زمین کو ہم بیچ رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم بک رہے ہیں، ہم بیچے جا رہے ہیں. آج معاشرے کے اندر جوان جوان بچیاں اپنے ماں کے دہلیز پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کوستی ہے، اپنے آپ کو ماتھا پیٹتی ہے، اور یہ دل کے اندر حسرت لے کر کہتی ہے کاش کہ اللہ نے ہم کو جنم ہی نہ دیا ہوتا، میرے ماں باپ کے گود میں ہمیں بھیجا ہی نہ ہوتا، اگر بھیجا تھا تو اللہ اس جیسا بناتا. کہ آج ان کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، تو وہ ایک بیٹی کو بہت سی ساری سامان دے کر، جہیز دے کر اپنی لخت جگر کو رخصت کر رہے ہیں. نوجوانوں تم خود غور کرو کہ کل تمہارا بھی بیوی کے گود میں ایک بیٹی کا جنم ہوگا، ایک بیٹی آئے گی، تم اس کی کیسے شادی کرو گی؟ جب تم سے کوئی جہیز مانگتا ہے تب تم کیا کرتے ہو؟ کتنا فکر مند ہوتے ہو؟ سماج کے اندر یہ برائیاں کب ختم ہوگی؟ معاشرے کے اندر سے یہ برائیاں کب ختم ہوگی؟ جب ہم اور آپ خود عزم کریں گے. یہ نوجوان اٹھیں گے اور یہ کہیں گے میں اس اپاچی پر نہیں چڑھوں گا، میں اس بلیٹ پر نہیں چڑھوں گا جو لڑکی کے باپ کا دیا ہوا ہو. اللہ نے میرے بازو کے اندر طاقت دی ہے، میرے جسم کے اندر قوت دی ہے، میں کما سکتا ہوں، میں اپنی محنت سے رقم اکٹھا کر سکتا ہوں، اور ایک دن میں اپنی بیوی کو بھی دکھاؤں گا اور اپنے سسرال والوں کو بھی دکھاؤں گا اور گاؤں کے لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کہ میں اپنی محنت سے ایک اپاچی خریدتا ہوں اور میں اپنی محنت سے ایک بلیٹ پہ چڑھ رہا ہوں. لیکن افسوس آج اکثر و بیشتر روڈ پر دوڑنے والی گاڑیاں
یہ کسی کے بیٹے کا باپ کا نہیں ہے بلکہ بیٹی کے باپ کا ہے. کس کا ہے؟ بیٹی کے باپ کا. ارے شرم کرو، اور تمہیں شرم سے ڈوب کر مر جانی چاہیے تھی. تم ایک ظلم کر کے، ایک صاحب کیا بتاؤ، ایک بوڑھی بیچاری مدرسے کے اندر آئی کہ مولانا صاحب کل مہمان آنے والے ہیں، لڑکی تو پسند کر لیا ہے لیکن مال کا 2.5 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے، 3.5 لاکھ. اتنی رقم نہیں ہے میرے پاس. مولانا صاحب پانی میں دم کر دیجئے اور ایسا تعویذ دیجئے کہ مہمان جو ہے کم رقم میں تیار ہو جائے. افسوس ہوا اس وقت، بہت افسوس ہوا. میں اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کون سی ایسی اس کو تعویذ دوں، کون سی ایسی کلام پڑھوں، پانی کے اوپر دم کروں کہ جس کو پی کر کے مہمان لوگ یہ کہہ دے کہ چلو اتنے ہی رقم میں طے کر دو. بتاؤ اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا. اور یاد رکھیے، جس گھر کے اندر جوان بیٹی ہوتی ہے اس گھر کی ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کا چین اڑ جاتا ہے. باپ دن اور رات اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کہیں سے مقدس رشتہ آ جائے، کہیں سے اچھا رشتہ آ جائے، بے معنی رشتہ آ جائے، کوئی لین دین نہ ہو، جو میری بچی کا رشتہ ہو جائے. ایک ماں اپنے آپ کو کوستی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں ہی اسے جنا ہوں، کاش کوئی رشتہ آ جاتا جو بغیر مانگ کا ہوتا، بغیر جہیز کا ہوتا. کیونکہ میرے شوہر کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میری بیٹی جب رخصت ہو، میری بیٹی جب میرے دروازے پہ سے ودا ہو تو اسے ایک موٹی رقم اور ایک اچھی گاڑی اور اچھا سامان دے کر بھیجے. اپنے آپ کو وہ کوستی ہے اور راتوں دن روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور بچی بھی آنسو بہاتے ہوئے اپنی عمر کو کھوتی رہتی ہے. عمر ڈھل جاتی ہے. بعض بچیاں 40-45 کی عمر تک پہنچ جاتی ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں آتا. کیوں؟ پہلے ہی پتا کر لیتا ہے کہ دینے والا ہے کہ نہیں، کیا دے گا. پیسہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ، ایک گاڑی دے گا کہ نہیں. پتا چلتا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تو مہمان بھی بیچارے نہیں آتے. یہ کیا چل رہا ہے معاشرے کے اندر؟ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر زنا عام ہو چکا ہے. زنا عام ہو چکا ہے. جو چیز سستی تھی اس کو ہم نے مہنگا کر دیا، جو مہنگی تھی اس کو ہم نے سستا کر دیا. زنا کو ہم نے سستا کر دیا. نعوذ باللہ. یاد رکھیے، اگر سماج کی کوئی بچی، کوئی بیٹی اپنے آپ کو مجبور ہو کر اس گناہ کے اندر ملوث ہوتی ہے، اس گناہ کے اندر قدم بڑھاتی ہے، تو سب سماج کے لوگ گنہگار ہیں، معاشرے کے لوگ گنہگار ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اس بچی کی شادی کی کوئی فکر نہیں کی. اگر ہم فکر کر لیے ہوتے تو بغیر جہیز کی اس کی شادی ہو سکتی تھی، بغیر جہیز کی وہ دلہن بن سکتی تھی، اس کے ہاتھوں کے اوپر مہندی رچائی جا سکتی تھی، وہ بھی
اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی تھی، لیکن ہم سبوں نے ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈالا، ان کے اوپر نظر نہیں دوڑایا، اس لیے آج وہ سماج کی بچیاں دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ ڈال کر فرار ہو رہی ہے، دوسرے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی پوتی، فلاں کی نتنی، فلاں کی نواسی غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار اس کے باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سماج کے لوگ ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ ڈکیت ہیں جو بے رقم لیے اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ معاشرے کے اندر سے ان ساری کی ساری برائیوں کو، ان ساری کی ساری خرابیوں کو ختم کرنے کا عزم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ اس وجہ سے سجایا گیا ہے، یہ جلسہ اس وجہ سے منعقد کیا گیا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ دور ہو جائے، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے وہ سیکھے، سن کر کے اس پر عمل کرے۔ لیکن آج ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر نکال دیتے ہیں۔ ابھی ہم سن رہے ہیں، بہت اچھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، دل کے اوپر اثر کر رہا ہے، لیکن جب صبح اٹھیں گے، کہیں اگر خبر ملے گی کہ لڑکے کا شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، تو سب سے پہلے پوچھیں گے کہ کیا ہپاچی ملے گا، 5 لاکھ ملے گا، لڑکی ٹھیک ہے، بی اے کی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے قرآن پڑھی ہے کہ نہیں، حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں، نماز کا پابند ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی آنے والی بیٹی، آج کی آنے والی بہو آپ کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، وہ موبائل میں گانا سنتی ہے، وہ موبائل میں فلم دیکھتی ہے۔ آپ نے فلم بازی کو پسند کیا، آپ نے گانا سننے والے ہی کو پسند کیا، قرآن کو اور حدیث کو آپ نے پسند نہیں کیا، پسند اس چیز کو کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو نفرت ہے، اسی چیز کو آپ نے پسند کیا، تو وہی چیز آپ کے گھر میں۔ اس لیے نوجوانوں، بزرگوں، اپنے آپ کو راہ راست پر لاؤ، نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے زندگی کے اندر داخل کرو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو وہ سبق سکھاؤ، اپنی نسلوں کو وہ سبق دو کہ معاشرے کے اندر چاروں طرف پاکی کی اعلان ہو، دینداری کی اعلان ہو، آپ کی گھر کی خوشبو ہر گھر کے اندر پہنچے، اور اس گھر کی خوشبو دوسرے گھر کے اندر پہنچے۔ اگر ایک دوسرے گھر کی اگر فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے محلے سے ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ آج میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ پڑھی ہے، والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم ٹوٹے اور خسارے میں ہیں۔ آج ہم عمل سے خالی ہیں، خالی ہے کہ نہیں؟ آج ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں جسے بنگلہ ہو، بلڈنگ ہو، گاڑی ہو، جو 4 چکے پہ چلتا ہو، جس کو چاروں طرف سے سلام ٹھوکا جاتا ہو۔ افسوس ہوتا ہے
آج ہمارے معاشرے سے سلام ختم ہو چکا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنے گھروں کے اندر داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے اللہ اس کے گھروں کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.